ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین الذي حبانا بالإيمان واليقين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم وشفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين. آني العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. اللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. سامعین محترم، خدائے لم یزل کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا. وہ خالق کل کائنات کہ جس نے تمام مخلوقات کو خلق کیا اور اس بابرکت ذات کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں مخلوقات میں سے سب سے برتر مخلوق بنایا. اور جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں لباس بشریت عطا کیا. اور وہ ذات کتنی رحیم ہے، کتنی کریم ہے اور کتنی محبت کرنے والی ہے کہ جس ذات نے انسان کو بنانے سے پہلے اس کے ہاتھیان کو بھیجا. اور ہم اگر سر سجدے میں رکھ کر اس ذات کی حمد کرتے رہیں، تسبیح کرتے رہیں، پھر بھی کم ہے کہ جس محمود نے ہماری ہدایت کے لیے محمد کو بھیجا. اور اگر ہم اپنی پوری زندگی صرف کر دیں خدا کی حمد بیان کرتے کرتے، پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جس اعلیٰ نے ہمارے لیے علی کو بھیجا. اور وہ خدائے لم یزل کہ جو ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ہماری نجات کا انتظام کر رہا ہے. وہ فاطر السماوات والارض کہ جو ہماری بخشش کے لیے جناب فاطمہ کو بھیج رہا ہے. اور وہ ذات کہ جس کا احسان پوری کائنات پر حاوی ہے، مگر پھر بھی اس نے اپنے خاص لطف سے اپنی صفت احسان کے ذریعے ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے حسن و حسین کو بھیجا. سامعین محترم، آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ قرآن مجید کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 ہے کہ جس میں خدائے لم یزل یہ فرما رہا ہے کہ میرا حبیب
تو اپنی امتیوں سے یہ کہہ دے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ مجھے دینا ہے اجر رسالت کے طور پر، کچھ اجر دینا ہے تو میرے قربا سے مودت کرو، میرے قربا سے مودت کرو. اب یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب تو کہے، گویا یہ اجر بھی خدا مانگ رہا ہے. توجہ ہے سامعین کرام، خدا وہ لطیف ہے، وہ حکیم ہے کہ جس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں. خدا نے کوئی بھی تکلیف جو اپنے ان بندوں پر بھیجی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ خدا نے اجر رسالت کے طور پر مودت کو کیوں طلب کیا؟ اب یقیناً یہ جو اجر رسالت کا مطالبہ ہے، اس میں یہ دیکھنا ہے یہ کس کے فائدے میں ہے. اب خدا اپنے لیے تو اجر نہیں مانگ رہا، نہیں اپنے حبیب کے لیے. یقیناً خدا یہ اجر رسالت مانگ کر مزید لطف کر رہا ہے کہ میرے بندے تم اجر کے طور پر بھی اس ذات، ان اہل بیت سے، ان ہستیوں سے مودت کرو کہ جو تمہاری ہدایت کے ضامن ہوں گے. آواز بلند تر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. گویا خدا کی ذات اجر رسالت کے طور پر بھی ہماری ہدایت کا نظام بنا رہا ہے. اب آئیے ایک اور سوال جو مسلمانوں کے درمیان مختلف فی ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ قربا سے مراد کیا ہے. اب سب قربا سے مراد اپنے اپنے انداز سے لے رہے ہیں. آئیے غور کریں یہ قربا سے مراد کیا ہے. قربا لفظ سے قرب سے ماخوذ ہے. قرب کے معنی کیا ہے؟ قرب کے معنی ہے قریب. اب یہاں کس کے قریب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ کہا میرے حبیب کے قریب لوگوں کی مودت کرو، جو میرے حبیب کے قرابت دار ہیں ان سے مودت کرو. اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول کے قریب کون ہیں. تو جو ہے قبلہ قرب کی کیفیات ہیں. قرب کی کچھ تقسیم ہے. قرب یا زمانی ہوتا ہے، قرب یا مکانی ہوتا ہے، قرب یا نسبی ہوتا ہے، قرب یا حسبی ہوتا ہے، اور قرب روحانی ہوتا ہے. آئیے غور کریں کہ کون زمان و مکان کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے رسول کے قریب ہے. جب تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھی، قرب زمان اور مکان سے مراد یہ ہے. دیکھیے اگر ہم جو اس دور میں ہیں، ہم میں سے یہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ 100 سال پہلے کسی شخصیت کا نام لے کر کہے کہ انہوں نے یہ فرمایا، تو ہم اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کے زمانے کا نہیں ہے. تو ضروری ہے اعتماد حاصل کرنے کے لیے یا تو اس زمانے کا ہو یا درمیان میں ایسے واسطے ہوں اور آخری واسطہ وہ ہو جو اس زمانے میں ہو. تو گویا اب جو رسول کے بعد 100 سال 200 سال بعد میں آنے والے ہیں ان کی بات قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ ان کی بات قابل قبول ہوگی کہ جن کا زمانہ رسول کا زمانہ ہے. اب زمانہ تو ایک ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی شخص مکان کے اعتبار سے دور ہو، تو ضروری ہے کہ مکان کے اعتبار سے بھی قرب ہونا چاہیے. یعنی آج اب ہم سے کوئی کہے کہ پاکستان میں یہ بات ہوئی ہے، کسی نے یہ کہا ہے، تو ہم نے تو اسے سنا نہیں، ہم قرب مکانی کے اعتبار سے ان سے دور ہیں، تو درمیان میں ہمیں پھر واسطے ذکر کرنے پڑیں گے اور آخری واسطہ وہی ہوگا جو قرب مکان کے اعتبار سے قریب ہوگا. گویا
قرب مکانی کے اعتبار سے رسول سے زیادہ قریب کون ہے؟ اب مجھے کہنے دیجئے، جب میں نے تاریخ اسلام کے ورقے الٹا کر دیکھے تو مجھے جو سب سے زیادہ قرب مکانی اور قرب زمانی کے اعتبار سے رسول سے قریب نظر آیا، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ کہ جو جب پیدا ہوئے تو رسول کے ہاتھوں میں آئے، جن کی جوانی رسول کے ساتھ گزری، اور اس کے بعد جو ہستی ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد، کہ جو رسول کے ساتھ مکان و زمان کے اعتبار سے ہے، اور اس کے بعد امام حسن و حسین ہیں۔ گویا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو جس اعتبار سے بھی دیکھیں، چاہے زمان ہو چاہے مکان ہو، تو یہ رسول کے قرابت دار ہیں۔ اب بات آتی ہے نسب کی، توجہ ہے یا نہیں؟ قبلہ یہ تھا مکان اور زمان، اس میں اور بھی بہت سارے ہیں کہ جو رسول کے قریب تھے، جن کا زمانہ رسول کا زمانہ تھا، جن کا مکان رسول کا مکان تھا، رسول کی محفلوں میں بیٹھتے تھے۔ لیکن اب جس طرف جا رہا ہوں، نسب کی کائنات میں کوئی بھی اس جیسا نسب نہیں رکھتا جیسا نسب علی و زہرا رکھتے ہیں۔ کسی کا نسب حسن و حسین جیسا نہیں ہے۔ گویا نسب کے اعتبار سے کوئی بھی رسول کے قریب نہیں۔ اگر کوئی قریب ہے یا حسن و حسین ہے، یا فاطمہ الزہرا ہے، یا علی ابن ابی طالب ہے۔ اب آئیے حسب کا اعتبار دیکھتے ہیں۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے شبہ ڈالا ہے، کہا کچھ لوگ نسبت کے اعتبار سے بھی رسول کے قریب ہیں، کسی کی نسبت رسول سے یہ ہے تو کسی کی یہ ہے، تو یہ بھی قرابت دار ہے، یہ بھی قربہ میں داخل ہے۔ توجہ ہے نا؟ قربہ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کسی نے کہا کہ ان کی بھی رسول سے نسبت ہے۔ اب نسبت بتانی ہے، دیکھیے نسبت بہت طرح کی ہوتی ہے۔ رسول کی زوجہ بھی نسبت ہے، ازواج رسول بھی ایک طرف سے نسبت رسول رکھتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن جسے قربہ کہہ رہا ہے، جسے قرابت دار کہہ رہا ہے، آیا وہ کس کو شامل ہے؟ اب توجہ میرے ساتھ رکھیے گا۔ کچھ لوگ زمان و مکان کے اعتبار سے رسول کے قریب، کچھ نسبت کے اعتبار سے رسول کے قریب، کچھ نسب کے اعتبار سے بھی رسول کے قریب۔ اب آئیے حسب میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن تو بتا کہ حسب کے اعتبار سے رسول کے قریب کون ہے؟ تو قرآن نے کہا، تو نے آیہ تطہیر کی تلاوت کی، جب رسول نے چادر رکھی اور کہا یا حسن آپ بھی آ جائیے، یا حسین آپ بھی آ جائیے، یا فاطمہ آپ بھی آ جائیے، یا علی آپ بھی آ جائیے۔ اب وہاں رسول کی زوجہ کھڑی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں وہاں آ جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا تم میری زوجہ ہو، تم میرے لیے محترم ہو، مگر اس کساء کے نیچے فقط یہی آئیں گے۔ بتا رہے تھے میری قربا میں فقط وہی ہوں گے جو اس کساء کے نیچے ہوں گے۔ گویا رسول نے اپنی زوجہ ام سلمہ کو یہ بتا دیا کہ میرے قربا میں فقط وہ ہوں گے جو تخت کسا ہوں گے، جن پر آیہ تطہیر نازل ہوگی۔ ام سلمہ قابل احترام ہے، زوجہ رسول ہے، اہل بیت سے مودت کرنے والی ہے، لیکن رسول بتا یہ رہے ہیں کہ ام سلمہ تم گواہ رہنا کہ اس چادر کے نیچے یہ ہستیاں تھی جن پر خدا نے آیہ تطہیر نازل کر کے بتا دیا یہ میرے قرابت دار ہیں اور تم نے ان سے مودت کرنی ہے۔ اور اب آئیے اگر ہم غور کریں، پھر بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں یہ بھی قرابت دار ہیں، تو میں نے پھر قرآن سے پوچھا، قرآن ہو سکتا ہے کہ جب آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے
تو ام سلمہ کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہ تھا. تو قرآن تو ہمیں بتا کیا کوئی اور مقام بھی ہے کہ جس پر اس قربہ کی وضاحت رسول نے کی ہو تو قرآن کہے گا قرآن کو حفظ کر, قرآن کو ہر درد کی دوا بنا, لیکن قرآن میں غور و فکر بھی کر. کیا تجھے واقع مبالہ بھول گیا کہ جب خدا کی ذات نے نجران کے عیسائیوں سے کہا تھا کہ تم اپنے مردوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنے مردوں کو لے آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں, تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ, ہم بھی اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں. اب یہاں رسول چاہتے تو مدینہ سے سب کو ساتھ لے جاتے, کیونکہ رسول ساتھ تھے تو رسول بھی حق پر رہتے اور جو ساتھ تھے وہ بھی حق پر رہتے. لیکن رسول نے کیا کیا, فقط حسن و حسین کو اور جناب فاطمہ اور علی ابن ابی طالب کو ساتھ لے کر چلے ہیں. بتانا یہ تھا کہ قیامت تک لوگ اس شبے میں نہ آ جائیں کہ رسول کے قرابت دار اور قربا میں ان چار ہستیوں کے علاوہ بھی کوئی ہے. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہاں ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں, یہ مبالغہ جس میں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ انتظام کیا کہ جو بھی سچا ہوگا وہ حق پر ہوگا اور جو بھی کاذب ہوگا خدا کی اس پر لعنت ہوگی. اب یہاں پر فقط ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں. اب رسول قیامت تک ایک میزان بتا کے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سن لو اور یہ سمجھ لو, نجران کے عیسائی تو اپنے ساتھ پورا قبیلہ لے کر آئے تھے, میں اپنے مدینہ سے اپنے قربہ کو لے کے جا رہا ہوں, اور یہ جان لینا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یہ صادقین ہیں. اب تم قیامت تک ایک میزان بنا لو, جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا اور خدا کی اس پر لعنت ہوگی. ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. قرآن نے قربہ کی وضاحت کر دی, لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ رسول کا قرب اختیار کریں, شاید ہم بھی قربہ میں آ جائیں. اب تاریخ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب رسول مکہ سے ہجرت کر رہے تھے, اور قرآن نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے, ہجرت کر کے گئے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی تھا جو قرب رسول میں رہنا چاہتا تھا. وجہ ہے اب قرآن نے کہا ہے کہ وہ ساتھ چلتا ہوا رسول کے ساتھ گیا اور ایک مقام پر آ کر رسول رکے ہیں جسے غار کہتے ہیں, اور اس غار میں کچھ کیفیت ایسی بنی کہ قرآن اس طرح نقشہ کھینچ رہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا, اے میرا حبیب اپنے ساتھ والے سے کہو کہ پریشان نہ ہو, خوف نہ کھا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جو ہے نہیں, لوگوں نے قرب اختیار تو کیا مگر وہ اطمینان حاصل نہ کر سکے کہ جو رسول کے ساتھ رہ کر حاصل کرنا تھا. اب یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ وہ کہ جو رسول کے ساتھ بھی ہے اور اللہ بھی تسلیاں دے رہا ہے اور وہ اطمینان حاصل نہیں کر رہا, اور ایک ہستی وہ ہے کہ جسے رسول مدینے میں چھوڑ کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے بستر پر تلواروں کے سائے میں سونا ہے, اور وہ شخص ایسا سویا کہ قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, بلکہ قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے جو بستر رسول پر تلواروں کے سائے میں سویا اور مرضی پروردگار خریدی, اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اب قبلہ میں تو احترام کا قائل ہوں,
جو بھی رسول کے ساتھ رہا ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ بس اتنا جملہ کہوں گا کہ رسول کے ساتھ رہنا اور پھر بھی خوف کی کیفیت میں رہنا یہ یار غار کہلاتا ہے، اور بستر رسول پہ سونا، تلواروں کے سائے میں سونا اور اتنا اطمینان کے ساتھ سونا یہ قرابت دار کہلاتا ہے۔ سامعین، پھر بھی میرے بھائیوں نے کہا دیکھیے یہ آیت فضیلت کی ہے، یہ ان کی فضیلت ظاہر کر رہی ہے کہ خدا نے سکینہ نازل کی اطمینان کے لیے، خدا نے فرشتوں کا لشکر بھیجا اطمینان کے لیے، تو یہ تو ان کی فضیلت کی ہے۔ میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں کہ آیات آئی، میں بھی مانتا ہوں لشکر آیا، اللہ کی مدد آئی، لیکن بس ایک سوال پوچھنا ہے، اگر فضیلت کی ہے تو اس اطمینان اور یقین کو باقی رہنا چاہیے تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میرے ساتھ رہیے گا، ایک مقام پر لے کے جا رہا ہوں۔ کہا یہ فضیلت کی ہے، یہ قرآن فضائل پڑھ رہا ہے۔ اب میں نے کہا اگر ان کی پوری زندگی کسی یقین کے ساتھ گزری ہے تو یہ فضیلت ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ رسول کے ساتھ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہے، اللہ مدد بھیج رہا ہے، گویا جب بھی کوئی رسول کے ساتھ ہوگا اللہ مدد بھیجے گا۔ اب اتنا اطمینان تو ہو جانا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں فضیلت کی آیت ہے، مگر جب میں نے تاریخ کے صفحے الٹائے، اب میں آیا مدینہ میں، اب جب جنگیں شروع ہوئی، جنگ احد میں جب رسول اکیلے رہ گئے، دشمن نے حملہ کر دیا، اب صاحب نے دوڑے لگائے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچ گئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، رسول کو کہاں چھوڑا؟ کہا رسول جہاں بھی ہو اللہ کی مدد ہوتی ہے، میں اللہ کے حوالے کر کے آ رہا ہوں۔ اگر اطمینان تھا، یقین تھا تو کسے تھا؟ اب مجھے یہاں بتانا ہے یقیناً اللہ کی مدد وہاں آتی ہے جہاں اللہ کا رسول ہوتا ہے، اور خدا کی ذات نے بھی عجیب انتظام کیا ہے۔ ہجرت کے وقت بھی اللہ نے رسول کی مدد کی تو بستر پر علی کو سلایا، اور جنگ احد میں بھی جب سب چھوڑ کے چلے گئے تو رسول کی حفاظت کے لیے علی کو اختیار کیا۔ قبلہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے فقط اپنے نسب پر افتخار نہیں کیا بلکہ اپنے حسب کے ذریعے بتایا کہ ہم رسول کے قرابت دار ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ چلیے ایک منزل اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے، قرآن ہمیں بتاتا جا کہ کون رسول کے قریب تر ہے۔ اب یہاں تک آپ میرے ساتھ آئے، مولا بادشاہ رکھیں، یہ ذکر ایسا ہے کہ جو زندگی بخشتا ہے۔ اب قبلہ، میں نے تاریخ کے صفحے الٹائے، قرآن سے پوچھا، پھر بھی لوگ شک و شبہ کا شکار ہیں کہ فلاں بھی قرابت دار ہے، یہ بھی نسبت رکھتے ہیں۔ کوئی قرآن تو کوئی ایسی آیت بتا دے کہ جس میں علی کے سوا کوئی نہ ہو، تو جو ہے یا نہیں؟ اللہ قرآن نے کہا کہ آ تجھے بتاؤں اور قیامت تک تمام سننے والوں کو بتاتا ہوں کہ علی کا مقابلہ نہ کرنا، علی جیسا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کائنات میں یا اللہ کا رسول ہے یا علی ہے، جو دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول نے کہا تھا یا علی انتا مثلی و انا مثلک، کہ میرا بھائی علی مجھ جیسا ہے اور میں اس جیسا ہوں۔ اب آئیے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ 1 سال 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 1 س
جب اصحاب رسول کے پاس آتے تھے اپنا اپنا قرب ظاہر کرنے کے لیے، تو جو ہے یا نہیں؟ لیکن جب کوئی بڑی ہستی ہو، بڑی شخصیت ہو، تو انسان کوشش کرتا ہے کہ میں محفل سے نکل کر اس کے پاس جاؤں اور اس کے پاس بیٹھ کر اس انداز سے گفتگو کروں کہ فقط میں اور وہ سنے اور کوئی نہ سنے، جسے سرگوشی کہتے ہیں، تاکہ میں اپنا قرب ظاہر کر سکوں۔ اب اصحاب بھی کچھ ایسا ہی کرتے تھے کہ رسول کے پاس جاتے تھے اور سرگوشیاں کرتے تھے۔ اب خدا نے دیکھا کہ میرے رسول کو اذیت ہو رہی ہے، تو خدا نے قرآن کی آیت نازل کی، کہا میرا حبیب اب ان سے کہہ دو جو بھی تیرے پاس سرگوشی کرنے کے لیے آئے تو وہ صدقہ دے کر آئے، تو جو ہے یا نہیں؟ آیت نجوہ نازل کی، کہا جو بھی تیرے پاس آنا چاہتا ہے، تیرے ساتھ سرگوشی کرنا چاہتا ہے تو وہ صدقہ دے۔ اب میں یہاں حیران ہوں کہ تاریخ مسلمانوں میں بڑے بڑے غنی گزرے، بڑے بڑے سخی گزرے، بڑے بڑے کریم گزرے، کہ جو پورے سامان اپنا اسلام پہ لوٹانے والے گزرے، مگر رسول کے ساتھ قرب کا اظہار کرنے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہ آیا۔ اگر ایک ہستی ہے کہ جو صدقہ دے کر رسول کے پاس کی اور سرگوشی کر کے بتایا کہ میں وہ ہستی ہوں، میں وہ ہوں کہ جو مال بھی لٹا کر رسول کا قرب حاصل کرتی ہوں، اور یہاں پر خدا کی ذات نے ایک عجیب کام کیا ہے، کہا ہے کہ اب اس کے بعد اس آیت کو منسوخ کر کے بتا دیا کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کا مصداق فقط علی ابن ابی طالب ہے۔ خدا کی ذات نے اس آیہ نجوہ کا مصداق فقط علی ابن ابی طالب کو بتایا ہے، اور کوئی بھی اس مقام پر تمام مفسرین تمام اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت پر عمل فقط علی ابن ابی طالب نے کیا۔ اب آئیے، یہ تھا قرآن جو قربہ کی مودت کا پیغام دے رہا تھا، اجر رسالت مانگ رہا تھا۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ بھی کوئی ہمیں نصیحت، ہمیں وصیت کر رہے ہیں اس متعلق؟ تو رسول کہہ رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراء۔ رسول یہ کہہ رہے ہیں دیکھو میں جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اطرت ہے۔ اب یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ میں حیران ہوں کہ یہ حدیث تمام مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ حدیث ہے، سب اس کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے کسی بزرگ کی فضیلت میں یہی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جبکہ رسول کہہ رہے ہیں دیکھو کتاب کافی نہیں، کتاب کے ساتھ میری اہل بیت کافی ہے۔ تو رسول بتا رہے ہیں کہ میری اہل بیت قرآن کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ رسول کی اہل بیت اسی طرح نسبت رکھتی ہے کہ جو قرآن کی ہے؟ اس نے کہا قرآن کے متعلق، قرآن کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا مگر وہ جو پاک ہو۔ اب میں نے جواب میں دیا تو نے نہیں سنا رسول سے یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، کہ یا علی تجھ سے بھی محبت نہیں کرے گا مگر جو طاہر الولادہ ہوگا۔ گویا رسول بتانا یہ چاہتے ہیں جیسے میرے قرآن کو کوئی پاک اور طہارت رکھنے کے بغیر مس نہیں کر سکتا، میری اہل بیت کی مودت اور محبت ان دلوں میں نہیں جا سکی کہ جن کا شجرہ طیبہ نہ ہو بلکہ خبیثہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر اس نے پلٹ کر کہا قرآن
وہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ تو ہم نے پھر پلٹ کر کہا رسول کی عطرت میں سے بھی ایک ہادی ہے کہ جو قیامت تک رہے گا۔ پھر اس نے کہا کہ قرآن وہ ہے کہ جس میں کچھ سورہ مکی ہے، کچھ مدنی ہے، کچھ چھوٹی ہے، کچھ بڑی ہے، مگر سب کا سب قرآن ہے، سارے کا سارا قرآن ہے۔ جو فضیلت، جو مرتبہ ہمارے نزدیک چھوٹی سورہ کا ہے وہی بڑی سورہ کا ہے۔ تو میں نے پلٹ کر یہ کہنا ہے کہ رسول بھی یہی سمجھانا چاہتے ہیں، دیکھو میری عطرت میری اہل بیت میں سے چاہے کوئی مدینہ میں ہو، چاہے کوئی عراق میں ہو، چاہے کوئی نجف میں ہو، چاہے کوئی کربلا میں ہو، تو اس کی وہی نسبت ہے مجھ سے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ جیسے سارے کا سارا قرآن برابر ہے، اسی طرح میری ساری کی ساری اہل بیت برابر ہے۔ اور یہ اہل بیت اور عطرت یہ فقط رسول اپنی اہل بیت سے محبت کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، بلکہ بتانا یہ چاہتے ہیں، دیکھو جب بھی میرے دین پر، میرے اسلام پر کوئی بھی مشکل آئے گی تو میری اہل بیت اس کی حفاظت کرے گی۔ اور یہ قربا کی مودت اور محبت کا مطالبہ بھی اسی لیے کیا تھا تاکہ لوگ ان سے محبت کریں، ان سے مانوس ہو جائیں، تاکہ جب بھی دین پر مشکل پڑے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اہل بیت کو چھوڑ دیں۔ اور جہاں پر ایک جملہ آپ کی سماعتوں میں نظر کرنا جا رہا ہوں، رسول نے قرآن کے متعلق کہا کہ دیکھو جب بھی کوئی میری نسبت دے کر کوئی بات نقل کرے اور وہ قرآن کے موافق نہ ہو، قرآن کے مقابلے میں آ جائے، تو دیکھنا میری نسبت سے گمراہ نہ ہو جانا، بلکہ اس کی طرف جانا جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اب یہی جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، رسول یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، دیکھو میری اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کے وارث ہیں۔ اب دیکھنا کوئی بھی میری نسبت دے کر تمہیں میرے اہل بیت کے مقابلے میں لے آئے تو توجہ رکھنا، خیال رکھنا، تم اسی طرف جانا جہاں میری اہل بیت ہوگی۔ اور میرے اہل بیت کو نہ چھوڑنا۔ لیکن امت نے عجیب انداز سے اجر رسالت دیا ہے، جہاں بھی اہل بیت میں کا کوئی فرد میدان میں آیا ہے تو امت اجر رسالت دینے آ گئی ہے۔ حسین نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول میدان کربلا میں آ گئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں رسول کا قرابت دار ہوں، میں رسول کے دین کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور عجیب منظر ہے کہ جو سامنے امام حسین کے مقابلے میں آئے ہیں ان میں قاری قرآن بھی ہیں اور اصحاب رسول کی اولادیں بھی ہیں۔ عجیب ہے منظر، ادھر نبی کا نواسہ ہے، وہ ہے کہ جسے نبی اپنے کانوں پر بٹھاتے تھے، وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں نبی یہ فرما رہے تھے کہ حسین منی وانا من الحسین۔ لیکن امت نے عجیب دھوکہ کھایا ہے، اسی کے مقابلے میں صفا آرائی کی ہے۔ اور حسین نے کربلا میں اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر بتا دیا کہ جب بھی دین پر مشکل آئے گی تو ہم سارے کے سارے آل محمد اپنی قربانی پیش کریں گے، چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، فرق نہیں ہے۔ جیسے قرآن کی آیات چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، سب کی سب قرآن ہے،
اب یہاں ایک نکتہ دے کر مصاحب کی طرف آ رہا ہوں۔ قرآن میں سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے، اور اس سورہ کوثر کی فضیلت یہ ہے کہ جب یہ رسول پر نازل ہوئی اور رسول نے خانہ کعبہ پر آویزاں کیا تو مشرکین نے اپنے سارے کلام اٹھا کر لے گئے، بتایا کہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی کلام نہیں ہے۔ گویا قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ معنی میں سب سے بڑی ہے۔ اب اہل بیت میں حسین اپنی اہل بیت میں سے سب سے چھوٹے محمد کو لے کر آ رہے ہیں۔ کہا کہ ہم نے حجت تمام کر دی، میرے جوان میدان میں آ گئے، مگر یہ اشقیاء ہدایت پر نہیں آ رہے۔ اب آئے ہیں جب سب شہید ہو چکے ہیں نا، تو امام حسین نے ایک دفعہ صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ تو عجیب کام کیا ہے علی اصغر نے، اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہے، اور امام حسین تک جب یہ پیغام پہنچا ہے، امام آئے ہیں قیام میں اور پوچھا کیا ہوا، کہا جب سے آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا لگائی ہے تو اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ اب امام نے اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر شاید سوچا ہوگا، اصغر تو 6 ماہ کا ہے، تو چھوٹا ہے، تو شیر خوار ہے، تو کیا جنگ کرے گا۔ شاید اصغر نے اپنے انداز سے امام کو سمجھایا ہوگا، میں چھوٹا ہوں لیکن میرے مولا، میرے آقا، میرے بابا مجھے میدان میں لے جائیے، میں وہ جنگ کروں گا جیسے میرے بھائی اکبر نے کی، جیسے میرے بھائی قاسم نے کی، جیسے میرے چچا عباس نے کی۔ اب یہاں بیبیوں نے کہا مولا اصغر کو لے جائیے، شاید اشقیاء کے دل نرم پڑ جائیں اور اس اصغر کو پانی دے دیں۔ اب امام لے کر آئے ہیں اشقیاء کے سامنے، اصغر کو بلند کیا ہے اور کہا ہے تمہاری دشمنی اگر ہے تو مجھ سے ہے، یہ 6 ماہ کا شیر خوار ہے، یہ پیاسا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، تم اسے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ اب اشقیاء نے دیکھا ہے جب اصغر کا چہرہ سامنے آیا ہے تو صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اصغر نے اپنے معصومانہ چہرے سے وہ وار کیا ہے جو اکبر بھی نہ کر سکے، جو قاسم بھی نہ کر سکے، جو حبیب ابن مظاہر بھی نہ کر سکے۔ اب حرملا کی طرف اشارہ کر کے عمر سعد نے کہا حرملا کیا دیکھ رہا ہے، اس حسین کے اس ننھے مجاہد کو خاموش کر دے، ورنہ ہم وہ جنگ جو صبح سے لڑ رہے ہیں وہ ہار جائیں گے۔ اب حرملا نے تیر نکالا، جب میں نے غور کیا وہ تیر کوئی عام نہ تھا، وہ تیر ایسا تھا جو جانوروں پر استعمال کیا جاتا تھا، 6 شعبہ تیر تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب تیر اصغر کی طرف چھوڑا ہے، اب تیر آیا ہے، اصغر کی گردن پہ پیوست ہو گیا ہے۔ اب تیر کی ایک صفت ہے، جب بھی آتا ہے جسم میں پیوست ہوتا ہے، لیکن اصغر کی گردن اتنی چھوٹی تھی کہ تیر ایک طرف سے گزر کر دوسری طرف امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب میں یہاں کہوں گا کہ اجر رسالت کے طور پر امت نے چھوٹے 6 ماہ کے محمد کو 6 شعبہ تیر دیا ہے۔ اب امام نے کوشش کی ہے کہ یہ خون اثر کا خون زمین کربلا پر چھوڑ دے، مگر زمین سے آواز آئی کہ میرے آقا اگر یہ زمین پر خون اصغر گرا تو قیامت تک کوئی بھی فصل نہیں اگے گی۔ اب امام نے کوشش کی یہ خون آسمان کی طرف پھینک دے، تو آسمان سے آواز آئی کہ اے حسین اگر یہ خون آسمان کی طرف آیا تو قیامت تک بارش نہیں برسے گی۔ اب امام نے یہ خون اپنے چہرے پر ملا ہے۔ اب یہاں ایک جملہ کہوں گا، امام خیام سے جب اصغر کو لائے تھے تو سکینہ نے کہا ہوگا بابا میرا بھائی پیاسا ہے، اسے پانی پلا لائیے۔ زینب نے کہا ہوگا بھائی حسین یہ اشقیاء ہو سکتا ہے اصغر کو پانی دے دے۔ میرے باپ نے بھی سوچا ہوگا کہ میرا لخت جگر ہو سکتا ہے پانی پی کر آ جائے۔ اب
یہاں کیفیت کیا ہے؟ امام حسین قیام کی طرف آ رہے ہیں اور پھر واپس جا رہے ہیں۔ تاریخ کربلا میں لکھا ہے کہ 7 دفعہ امام قیام کی طرف گئے ہیں، پھر واپس آئیں گے، پھر واپس آئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی اپنے عزیز کو ساتھ لے کر جاتا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جب اس کو ساتھ لے کر جاتا ہے، جب واپس گھر لاتا ہے تو گھر والے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ اب حسین سوچ رہے ہوں گے کہ جب میں اصغر کو ساتھ لایا تو اصغر صحیح سالم تھے، اب میں جب واپس لے کے جاؤں گا تو سکینہ کیسے برداشت کرے گی؟ میری بہن زینب اصغر کو کیسے برداشت کرے گی؟ اصغر کی ماں ام رباب اصغر کی یہ حالت دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی وجہ ہے کہ امام نے اصغر کو ساتھ لیا ہے، قیام کی پشت کی طرف گئے ہیں اور تلوار سے قبر کھودنی شروع کی ہے۔ عزاداروں قبر کھودی ہے۔ امام نے سوچا ہوگا کہ جب کل لاشیں پامال ہوں گے، میں اصغر کو قیام کی پشت کی طرف اس انداز سے دفن کر رہا ہوں تاکہ میرا اصغر پہلے ہی سے شعبہ تیر سے پامال ہو گیا ہے، اب مزید پامال نہ ہو۔ اب اصغر کو دفن کیا ہے، ریت ڈالنا شروع کی ہے۔ میں کہوں گا کربلا کی گرم ریت ہے، 6 ماہ کا اثر ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی باپ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب امام اصغر کے منہ پر پہنچے تو پشت کر کر ریت ڈالنی شروع کی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر۔ تو امام نے کیا کیا ہے؟ اصغر کو دفن کر دیا ہے۔ اب جب لاشوں کو گننا شروع کیا ہے تو اشقیاء نے کہا کہ ایک لاش کم ہے۔ وہ کون سی لاش ہے؟ کہا اصغر کو امام حسین لے کر آئے تھے، اس کی لاش نہیں مل رہی۔ تو کسی نے کہا میں نے حسین کو قیام کی پشت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب شکی نے حکم دیا کہ چند گھڑ سوار روانہ ہو، ہاتھ میں نیزے زمین میں گاڑتے جائے اور لاشیں کو لے کر آئے۔ میں کہوں گا اب نیزے زمین میں گا رہے ہیں، نیزے واپس آ رہے ہیں۔ اب ایک ایسا نیزہ زمین میں گیا ہے، جب واپس آیا ہے تو اس کے ساتھ 6 ماہ کے علی اصغر کا لاش ہے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم سے علم اللہ